بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بی بی سی کی ایک حیران کن اور بہت ہی تہلکہ خیز سٹوری ایک بی بی سی نے دی ہے، اور اس سٹوری سے جو ہے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہٹائی گئی تھی وہ بیرونی سازش کے تحت ہی ہٹائی گئی ہے، اور عمران خان نے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا اس چیز کی سزا عمران خان کو دی گئی ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ جو ہے عمران خان سے 4 اہم لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ایک خبر آئی ہے، صحافی ہیں رانا اسرار رانا صاحب ایک صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ عمران خان سے 4 لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں بشرا بی بی اور کوئی اہم شخصیت ہے اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کو کیا آفر دی گئی ہے کہ آپ باہر چلے جائیں۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ میں نیب نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے وارنٹ حاصل کر لیے ہیں، وہ کیوں حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی اور فرح گوگی کے نام پر میڈیا کی ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، وہ کیوں چلائی جا رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے بی بی سی کی جو سٹوری ہے میں آپ کو تھوڑا مختصر کر کے بتا دیتا ہوں کہ بی بی سی کیا کہہ رہا ہے۔ ناظرین بی بی سی کی سٹوری کے مطابق کہ 12 اگست 2022 کو جب جنرل باجوہ برطانیہ کے دورے پر گئے اور وہاں پر برطانیہ میں جو رائل ملٹری کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے جنرل باجوہ نے خطاب کیا، تو بی بی سی کہتا ہے کہ اسی خطاب کے دوران یعنی 6 سے 15 اگست کے دوران برطانیہ کا ایک طیارہ جو کہ C-70 گلوب ماسٹر طیارے کا نام ہے، وہ 5 دفعہ پاکستان آیا، اور پاکستان سے وہ پھر اس نے دوبارہ جو ہے پرواز بھری، اور یہاں سے ہو کے وہ برطانیہ کے ایک ہوائی اڈے سائپرس پہ گیا، اور وہاں سے پھر وہ یوکرین کے بارڈر کے ساتھ ایک ملک ہے رومانیہ، وہاں جا کے اترتا رہا۔ یعنی کہ جو پاکستان کے اوپر مختلف قسم کی ایک پاکستان کے اندر سے خبریں آ رہی تھی کہ یوکرین کو ہم اسلحہ بیچ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بی بی سی نے کلیئر کر دیا کہ پاکستان سے جو گولہ بارود ہے وہ اسلحہ جاتا رہا اور یوکرین میں وہ ملتا رہا، جس کے اوپر پاکستان حالانکہ انکار کرتا رہا کہ اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے کہ کوئی اسلحہ نہیں گیا۔ تو اب ناظرین اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ فیکٹ بھی سامنے آئے ہیں کہ اگر 2021 میں جو پاکستان اسلحہ بیچ رہا تھا اس کی جو مالیت تھی وہ $13 ملین تھی 2021 میں، اور 2022 میں پاکستان نے $415 ملین کا اسلحہ جو ہے وہ فروخت کیا۔ تو یہاں سے ایک بات واضح ہوگی کہ اسلحہ واقعی یوکرین کو جاتا رہا ہے۔ اب یوکرین اس کے علاوہ جو بی بی سی لکھتا ہے کہ یوکرین کے ایک کمانڈر جو تھے یعنی کہ جو جنگ کر رہے تھے، انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو بھی دیا، اور انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جو اسلحہ ہے وہ مل رہا ہے پاکستان اور چیک ریپبلک سے، یعنی پاکستان ہمارا اسلحہ ختم ہو چکا ہے اور ہم پاکستان اور چیک ریپبلک سے اسلحہ لے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گولہ بارود جو بھی تھا وہ پاکستان سے یوکرین کو ملتا رہا، جس کی وجہ سے ہم نے روس سے بھی ہمارے تعلقات خراب ہوئے، اور جس کے متعلق حامد میر صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو کہا جاتا رہا کہ آپ امریکہ کے خلاف اتنا سخت سٹانس نہ رکھیں، تو وہ خبر جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی۔ اب ناظرین آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ فرح گوگی اور بشرا بی بی، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اوپر ایک کمپین چلائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی جناب جیلی پاسپورٹ سامنے آ جاتا ہے، جی فرح گوگی نے یہ پاسپورٹ لے لیا، کبھی بشرا بی بی کے خلاف بیانیہ بنایا جاتا ہے، کبھی کوئی صحافی جو ہے عمران خان صاحب کے ملازم کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اس سے سوال و جواب کرتا ہے۔ ناظرین اب صحافت کا معیار دیکھیں کہ ہماری صحافت اس طرح گر چکی ہے کہ اسے ایک گھر کے ملازم کا انٹرویو کرنا پڑا، باقی تو کوئی انٹرویو کے لیے اسے ملا نہیں ہے، تو ایک گھر کے ایک ملازم کا انٹرویو جو کرنا پڑا ہے۔ اب یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک گھر کے ملازم کو بلا کر اسے انٹرویو کرنا، کبھی جیلی پاسپورٹ کی بات کرنا، بشرا بی بی کی بات کرنا، یہ اصل میں کیا جا رہا ہے کہ نیا بیانیہ بنانے کے لیے، کیونکہ بیانیہ ہے نہیں۔ 16 ماہ کی جو کارکردگی پی ڈی ایم حکومت کی تھی انتہائی خراب کارکردگی تھی، اور اس نے ملک کا جو بیڑا غرق کیا، مہنگائی جو 50% تک جا پہنچی ہے، اور بے روزگاری میں اضافہ، بجلی کے بلوں میں جو لوگوں کے اضافہ، اب اس چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے میڈیا ایک بیانیہ بنا رہا ہے۔ اور کبھی عمران خان صاحب کے گھر کے ملازم کے بی بی جی کیا کرتی تھی، جی بیگم صاحبہ کیا کرتی تھی۔ حالانکہ ناظرین شہباز شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان پر باقاعدہ طور پر ایک منی لانڈرنگ کا کیس نیب کی عدالت کے اندر تھا، اور نیب انہیں طلب بھی کرتا رہا، بالکل وہ باقاعدہ طور پر ملوث تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی صحافی آپ کو جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی اہلیہ پر بات کرتا ہوا نظر نہیں آیا ہوگا، کسی قسم کی کوئی سٹوری انہوں نے کی ہوگی۔ اب یہ جو سٹوریز کی جا رہی ہیں کوئی سٹوری نہیں ہے، کسی نے بھی کوئی سٹوری، آپ بتائیں کہ کس اخبار میں یہ سٹوری چھپی ہے، کون سی بین الاقوامی اخبار نے فرح گوگی کے متعلق سٹوری چھاپ لی، اور وہ پبلک ہولڈر بھی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب سے تو پوچھا جانا چاہیے تھا کہ وہ پبلک ہولڈر تھے، پبلک ان کے پاس کرسی تھی، پبلک کی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، تو ان سے تو سوال ہونا چاہیے۔ لیکن
فرق ہوگی کے اوپر جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے صرف اور صرف مسلم نون کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ میڈیا جو ہے خاص طور پہ ان کے اوپر خاص نوازشات ہے، اس لیے جو ملازموں کو پاس بٹھا کر آپ دیکھیں کہ صحافت کہاں تک گر چکی ہے۔ صحافت کا معیار، جمہوریت پہلے ہی ملک میں ختم ہے اور صحافت کا معیار بھی کتنا گرا ہے کہ ایک ملازم سے انٹرویو لیا جا رہا ہے اور کوئی نہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بیانیہ بنایا جا سکے اور مسلم نون کو کوئی بیانیہ دی جا سکے، اور بیانیہ کی تلاش ہے جو مل نہیں رہا۔ اب ناظرین آتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ میں جو ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے وارنٹ جو ہیں وہ نیب نے حاصل کر لیے ہیں، یعنی انہوں نے نیب عدالت کو درخواست دی اور ان کو وارنٹ مل گئے۔ ناظرین ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ اور جو نیب عدالتوں کے اندر ضمانتوں کی درخواست تھی اس کو بحالی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس فکس ہے، تو اب اس کو پہلے جو ضمانتیں ہیں وہ گرفتاری کے وارنٹ لے لیے گئے، تو ہو سکتا ہے عدالت یہ کہہ دے کہ اب یہ درخواستیں جو غیر مؤثر ہیں اور عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، لہذا عدالت اب کچھ نہیں کر سکتی۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے سائفر کی جو کیس کے اندر ضمانت کی درخواست ہے وہ دائر کر دی گئی ہے اور اگلے ہفتے میں اس درخواست کے لگنے کی امید ہے۔ تو جہاں تک یعنی کہ نیب کو اور جو لوگ عمران خان صاحب کو اندر رکھنا چاہتے ہیں ان کو محسوس ہو گیا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان انہیں ضمانت دے دیتی ہے تو اس ضمانت کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کو جیل میں ہی رکھا جائے اور جیل میں ہی ان کی سماعت کی جائے اور ان کو دوبارہ جو ہے گرفتار اسی طرح کر کے جیل میں رکھا جائے۔ اس وجہ سے نیب نے ایڈوانس ہی اپنی جو ضمانتیں ہیں وہ گرفتاری کے وارنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اب ناظرین آخری خبر کی طرف آتے ہیں۔ ایک صحافی ہیں اسرار رانا صاحب، انہوں نے ایک خبر دی ہے۔ اب یہ خبر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جیل میں محمد علی درانی صاحب، بشرا بی بی اور ایک اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ آپ جو ہیں صرف 6 مہینے کے لیے ملک سے چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ زیادہ دیر کے لیے باندھا ہے، صرف 6 مہینے کے لیے چلے جائیں تو ہماری بات جو ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کروا دیتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بھی یہ جواب دیا ہے کہ آپ اگر پورے خاندان کو بھی میرے کو اندر کر دیں تو پھر بھی جو ہے میں باہر نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو دھمکی بھی دی گئی ہے کہ آپ اگر باہر نہیں جائیں گے تو بشرا بی بی اور ان کی بہنیں ہیں ان کو بھی ہم جیل میں ڈال دیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ بالکل جی میں باہر نہیں جاؤں گا اور چاہے آپ میرے پورے خاندان کو ڈال دیں۔ اصل میں یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب بھاگ گئے تھے تو بھگوڑا ان کو کہا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب کے پاس ایک ہی سٹانس ہے جو ابھی وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ تب کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو راضی کیا جائے کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے اور وہ بھگوڑے کا جو لیبل ہے نا وہ عمران خان پر بھی لگا دیا جائے، یعنی کہ نواز شریف صاحب بھگوڑے ہیں تو ان کا ایک اخلاقی طور پہ یعنی پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے اس کو ایک ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ تحریک انصاف کا ووٹر جو اس بات پر قائم ہے، کھڑا ہوا ہے کہ عمران خان ملک چھوڑ کے نہیں جا رہا، وہ ڈیل نہیں کر رہا، تو ایک تاثر بنا دیا جائے کہ عمران خان چلو 6 مہینے چلے جائیں لیکن ایک ان کے اوپر لیبل لگ جائے کہ وہ بھی ڈیل کر کے بھاگ گئے ہیں۔ دوسرے سیاستدانوں کی طرح یا نواز شریف صاحب کی طرح عمران خان اور نواز شریف صاحب نے بھی کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ ان کی پاپولرٹی پر ڈنٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں بظاہر طور پر عمران خان راضی نہیں ہوئے۔ آج کے اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔